إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان جھکی تو نہیں۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میرے انتہائی قابل صد تکریم واجب الاحترام علماء کرام، اقرا ٹی وی کے ناظرین و سامعین، آج یہاں اقرا اسٹوڈیو میں حضرت امام قاسم رشید دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے حاضری کا موقع میسر ہوا۔ یہ سالانہ عظمت محرم یا پیغام محرم کانفرنس ہے۔ میں اس چھوٹے سے پروگرام میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کیا ہے۔ آج اس امت میں جب ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہر طرف ایک ہی سوچ ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ کالے کپڑے پہننے کا مہینہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم اللہ کے قرآن کو کھولتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تعلیمات نظر آتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس دن اس آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، اسی دن اللہ نے اس ماہ محرم کو عظمت اور تقدس عطا فرمایا تھا۔ محرم کے معنی کیا ہیں؟ محرم کہتے ہیں جس چیز کو عزت عطا کی گئی ہو، جس چیز کو بلندیاں عطا کی گئی ہوں، جس چیز کو پاکیزگی عطا کی گئی ہو۔ جناب سید الکائنات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد الرمضان شہر اللہ المحرم۔ کائنات والو، اگر کوئی انسان رمضان کے بعد فضیلت والے روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ محرم کے روزے رکھے۔ یہ محرم ایک اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اگر ہم تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو یوم عاشور کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جبل جودی پہ لگی تو عاشور کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جب ایک طویل بچھڑنے کے بعد ملاقات ہوئی تو یہ یوم عاشور کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے جب فرعون سے نجات عطا فرمائی اور وہ دریا کے کنارے پہنچے تو یہی یوم عاشور کا دن تھا، اور فرعون کو اسی عاشور کے دن کے اندر انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کیا۔ چونکہ ٹائم مختصر ہے، میں ان پوری تفصیلات کے اندر نہیں جانا چاہتا، صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یوم عاشور کو آسمان و زمین کے بننے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس محرم الحرام کو تقدیس عطا فرمائی، بزرگی عطا فرمائی، عظمتیں عطا فرمائیں۔ اور اس محرم الحرام کی عظمت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت حسین کی شہادت کے لیے اللہ نے اس بزرگ و برتر ماہ محترم کا انتخاب کیا کہ حضرت حسین کو اس مقدس مہینے کے اندر اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اور کسی کی شہادت کی موت پہ نہ تو نوحے کرنے کا حکم ہے،
جناب سید الکائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، کہ وہ انسان جو غم اور مصیبت میں اپنے چہروں کو پیٹے اور اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی باتیں کرے، وہ ہم میں سے نہیں، بلکہ اسلام تو صبر کا حکم دیتا ہے۔ اور شہادت اتنی عظیم موت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ میں تیرا حبیب یہ چاہتا ہوں اريد ان اقتل، کہ میں تیرے راستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں، اور پھر تو مجھے ثم احیا، تو مجھے زندگی عطا فرما، میں پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر تو مجھے زندگی عطا فرما، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ تو یہ شہادت کی زندگی، شہادت کی موت تو یہ بڑی عظیم موت ہے، اور شہادت کی وجہ سے نہ تو سوگ کرنے کا حکم ہے۔ حضرت حسین کا نام لے کے جو لوگ یوم سوگ مناتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کی وادیوں میں جب حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ شہادت قریب تھی تو اپنی بہن کو بلایا اور کہا، اے میری پیاری بہن، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میرے جسم سے میری روح پرواز کر جائے تو جاہلوں کی طرح اپنے چہرے کو نہیں پیٹنا، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑنا، بلکہ اپنی اماں کی طرح، حضرت فاطمہ الزہرا کی طرح اور اپنے نانا کی طرح صبر کرنا ہے اور اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے۔ تو حضرت حسین کی وصیت یہ ہے۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے اس دنیا سے جانے سے کوئی سوگ کا مہینہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں سب سے بڑا سانحہ جناب سید الکائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، مدینہ کے اندر اعلان ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نہیں رہے، تو اس وقت مدینہ کا ماحول کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا اجڑ گئی، ہم پریشان حال ہو گئے، ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کالی گھٹائیں چھا گئی ہیں، ہمارے لیے کوئی ماوا و ملجا نہیں تھا، اتنا غم کا عالم تھا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اپنے باغ کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے بیٹے نے جا کے بتایا کہ ابا جان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن زید نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، اے میرے اللہ، میں نے اپنی ان آنکھوں کے نور سے تیرے محبوب کو دیکھا تھا، میں نے اپنی ان آنکھوں سے تیرے حبیب کا دیدار کیا تھا، آج وہ نہیں رہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری آنکھوں کے اندر نور رہے، میں نہیں چاہتا کہ میری آنکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو دیکھے۔ ایسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ سے دعا مانگی، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اپنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے، ساری زندگی اس پہ خوش تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے دیدار کے بعد کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تو یہ صحابہ کا عالم تھا۔ اور حضرت فاطمہ کہتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا، کہ میرے اوپر آج اتنے بڑے غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر ان غموں کو پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اگر ان غموں کو روشنیوں پہ ڈال دیا جائے تو وہ اندھیرے کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ اس امت میں اتنا بڑا سانحہ نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ اور اگر کسی کی وفات کی وجہ سے، کسی کے دنیا سے جانے کی وجہ سے اگر غم منایا جائے تو پھر سب سے زیادہ غم تو ربیع الاول کے اندر منانا چاہیے، سب سے زیادہ سوگ تو ربیع الاول کے اندر منانا چاہیے، اس لیے کہ ربیع الاول میں اس کائنات کا آخری اور لاڈلا پیغمبر، وہ پیغمبر جس کی قسمیں اللہ نے اٹھائیں، جس کی عمر کی قسمیں اللہ نے اٹھائیں، جن کے وجود کی قسموں کو اللہ نے اٹھایا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، محرم عظمتوں کا مہینہ ہے، یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
بہت سے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یوم عاشور میں اگر کوئی انسان اپنے گھر والوں پہ رزق کی فراخی کرتا ہے، رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، تو وہ یوم عاشور کو اپنے گھر والوں پہ رزق کی فراخی کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، دیکھے کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ سوال کیا کہ یہودیوں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے اس مبارک دن پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حبیب کائنات نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کو زیادہ ماننے والے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہ فرمایا کہ تم نے 10 اور 11 کو روزہ رکھنا ہے یا 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ آپ کے یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر، بندگی کے اندر بھی غیروں کی صحبت اور تشابہ کو برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی ہمارے چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، وضاقتہ میں، لباس کے اندر غیروں کے تشابہ کرنے کو کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تشبیہ اختیار کرتا ہے، کسی قوم کی پیروی اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو محرم الحرام کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک آ جائیں۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ متبرک مہینہ ہے، یہ رزق کے اندر فراخی کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ نہیں کہ اس کے اندر جزا فضا کی جائے، اس کے اندر مار پیٹ کی جائے یا اس کے اندر نوح خانی کی جائے، نہ تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ان چیزوں سے انسان کو کوئی فائدہ ملتا ہے۔ دیکھیے کہ اسلام کی پوری تاریخ کو اگر ہم اٹھائیں تو اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے رنگین ہے۔ اسلام کے پہلے شہید حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کی زمین ہے، کفار نے پوری فیملی کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے معبودوں کا اقرار کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرو۔ تو حضرت یاسر اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے انکار کیا کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ تو حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ یہ اسلام کا وہ پہلا شہید ہے جس کا لاشا مکہ کی زمین پہ تڑپا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، دشمنان اسلام نے حضرت سمیہ کا ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا اور ان کو زخمی کر کے دونوں اونٹوں کو مخالف سمت کے اندر دوڑا دیا۔ تو اسلام کی یہ پہلی شہیدہ انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دی گئیں۔ حضرت عمار ابن یاسر کو گرفتار کر کے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا اور کہنے لگے کہ تم اس کنویں سے اس وقت نہیں نکل سکتے جب تک تم ہمارے معبودوں کو خیر اور اچھائی کے ساتھ یاد نہ کرو۔ حضرت عمار سوچتے رہے، جب دیکھا کہ اس کنویں سے نکلنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، تو انہوں نے اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کیے جو کفار مکہ چاہتے تھے۔ یہ خبر عام ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، عمار نے اپنی زبان سے ایسے جملے کہے جو نازیبا تھے، جو نہیں کہنا چاہیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اچھا تم یہ چاہتے ہو؟ کلا ان عمار ایمانن، کہ عمار کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس کے جسم کے اندر، اس کے خون کے اندر، اس کے گوشت کے اندر ایمان دوڑ رہا ہے۔ اور حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عمار کو جانتا ہوں، اس کے خون کے اندر ایمان دوڑ رہا ہے۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی، آسمان سے وحی آئی، اللہ کے نبی کو یہ بتلایا گیا کہ آپ کے ایک صحابی سے جو غلطی ہوئی ہے یہ در حقیقت غلطی نہیں، بلکہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا۔ اسی اثناء میں حضرت عمار زارو قطار روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ یا رسول اللہ، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں نے
کیوں یہ کلمات اپنی زبان سے کہہ دیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے، فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمع عینیہ، پیارے حبیب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت عمار کے آنسوؤں کو، حضرت عمار بن یاسر کے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہنے لگے، میرے پیارے غلام، کوئی بات نہیں، اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع پھر بھی آ جائے تو تم اپنی جان بچانے کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، تم ایسے جملے کہہ دینا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ برا ہوتا ہے، کوئی مہینہ غم کا بنتا ہے۔ اگر ایسے ہو تو پھر پورا سال اگر ہم کیلکولیشن کریں، ذی الحجہ کے اندر حضرت عثمان کی شہادت ہے، رمضان کے اندر حضرت عائشہ کی وفات ہے، پورے سال کے ایک ایک دن میں امت کا کوئی فقیہ، امت کا کوئی عالم، امت کا کوئی مجاہد اس دنیا سے گیا ہوگا تو نہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جس دن سے یہ کائنات بنی محرم عظمت والا ہے، جس دن سے یہ کائنات بنی محرم کو مرتبے عطا کیے گئے، جس دن سے یہ کائنات بنی ہے محرم عظمتوں کا مالک ہے، محرم برکتوں کا مالک ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ ہمیں اللہ کے حبیب نے بتلایا ہے کہ شہر اللہ، یہ رمضان بھی اللہ کا مہینہ ہے اور محرم بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہو وہ عظیم کیوں نہ ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ محرم میں وہ کام کریں جو کام کرنے کا اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں حکم دیا، اور ان کاموں سے اجتناب کریں جن کاموں کو اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں کرنے سے منع فرمایا، یا وہ کام جو ہمیں اللہ اور اس کے حبیب سے دور کرتے چلے جائیں ہمیں ان کاموں سے رک جانا چاہیے، اور جو کام ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا قرب مل جائے، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔ میں انہی معروضات کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں محرم کو، اس کی عظمت، تقدس اور پاکیزگی کو صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس امت سے وہ کام کروا لے جس سے اللہ اور اس کے حبیب راضی ہوں، اور ان کاموں سے اللہ اس امت کو محفوظ کر لے، اللہ اس امت کو ان کاموں سے دور کر دے جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت امام قاسم دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری ٹیم کو کہ یہ پورے سال میں موقع اور محل کی نسبت کے ساتھ دینی پروگراموں کو سجاتے ہیں۔ اللہ ان کی اس کاوش کو، ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ان تمام اداروں کو اپنی حفاظت کے اندر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔